رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ رجب شریف کا ہے، اور آج رجب شریف کی 9 تاریخ ہے، اور اس مقدس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم پیدائش ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کل آپ ان کو فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، بلکہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی کافی ہے۔ میں نے جو تمہارے سامنے خدا کی توحید پیش کیا، اپنی رسالت کو پیش کیا، اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو میں تمہارے تسلیم کرنے کا محتاج نہیں ہوں، اور نہ ہی توحید اس کی محتاج ہے، بلکہ توحید کے ڈنکے میں بجاتا ہوں، اور میری رسالت کی گواہی توحید والا دیتا ہے۔ میں زمین پر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، خدا عرش پر فرماتا ہے محمد رسول اللہ۔ خدا کی توحید، میری رسالت کسی کافر بے ایمان کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تم گواہی نہیں دو گے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور ومن عندہ علم الکتاب، اور اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم کا علم ہے۔ تو حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کافر نہیں دیتے تو نہ دے، پھر بھی عرش اور فرش پر اس کی گواہ موجود ہے۔ عرش پر گواہ اللہ ہے، فرش پر گواہ علی ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ خالق ہو کر علی، یہ مخلوق ہو کر علی، وہ خدا ہو کر علی، یہ مرتضی ہو کر علی۔ قرآن سے پوچھیں تو آواز آتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ علی عظیم ہے۔ اور حدیث سے پوچھیں تو آواز آتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرات اکرامی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو غسل دیا اور فرمایا کہ آج پہلا غسل علی کو میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو گٹی دی، اور وہ گٹی کیا تھی؟ وہ شہد کی گٹی نہ تھی، وہ شکر کی گٹی نہیں تھی، وہ چینی کی گٹی نہیں تھی، وہ گڑ کی گٹی نہیں تھی، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں ڈال دی۔ توجہ چاہوں گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا۔ ادھر ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر دربار رسالت ہے، میرے آقا علیہ السلام کھجور تناول فرما رہے ہیں، اور حبر الامت کہتے ہیں کہ امت کے بہت بڑے عالم، اور حبر الامت اور سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ گٹلی، کھجور کی گٹلی جس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف لگ گیا ہے، مجھے مل جائے۔ ادھر دل میں خیال آیا، ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ گٹلی لینی ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ لینی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹلی عطا فرما دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ گٹلی اپنے منہ میں رکھی تو مجھے قرآن کا علم آ گیا۔ تو حضرات گرامی، جو ایک مرتبہ لعاب دہن والی گٹلی منہ میں رکھ لے، اسے قرآن کا علم آ جاتا ہے، وہ حبر الامت بن جاتا ہے، وہ سب سے بڑا مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ اور جس نے لعاب دہن والی زبان مبارک کو منہ میں رکھ لیا ہو، اور جس نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ لعاب دہن کو چوسا ہو، تو اس کا علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرات اکرامی، یہی حبر الامت اور سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے، اور میرا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابن عباس شاگرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد علم فلیأت الباب، جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے پر آئے۔ تو حضرات گرامی، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب رسول کا علم علی کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سمندروں میں سے ایک قطرہ۔ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں، یہ کسی رافضی کا عقیدہ نہیں، یہ کسی بے دین کا عقیدہ نہیں، یہ کسی بد باطن کا عقیدہ نہیں، یہ 13ویں صدی کے مجدد کا عقیدہ ہے، یہ امام نبہانی کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ حضرت ابن عباس کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی مفتی کو فتویٰ دینے کا شوق ہو تو وہ اپنا شوق پورا کر لے اور دے فتویٰ امام نبہانی پر، دے فتویٰ امام اہل سنت کے 13ویں صدی کے مجدد پر، دے فتویٰ ابن الامت پر، دے فتویٰ سب سے پہلے مفسر قرآن پر، دے فتویٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرات اکرامی، یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اے ابن عباس، عشاء کی نماز ختم کر کے تم جبانہ کے قریب آ جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو چاندنی رات تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، ما تفسیر الف من الحم، الحم کی الف کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ بس حضرت علی نے ایک پوری ساتھ اس الف کی تفسیر کو بیان فرمایا۔ پھر مجھ سے پوچھا ما تفسیر اللام من الحم، الحم کی لام کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے پورا 1 گھنٹہ الحم کی لام کی تفسیر فرمائی اور فرمایا ما تفسیر الحاء من الحم، الحم کی ہا کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے پوری ساتھ الحم کی ہا کی تفسیر بیان فرمائی اور پھر فرمایا ما تفسیر المیم من الحم، الحم کی میم کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو حضرت علی نے پورا 1 گھنٹہ الحم کی میم کی تفسیر بیان کی، پھر فرمایا ما تفسیر الدال من الحم، الحم کی دال کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے طلوع فجر تک الحم کی دال کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ابن عباس، اب اپنے گھر جاؤ اور اپنے فرض کی تیاری کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا تو مجھے سب کچھ یاد تھا، چنانچہ میں اس پر غور کرنے لگا اور مجھے معلوم یہ ہوا کہ میرا علم حضرت علی کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ۔ تو حضرات اکرامی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے کہ علی کی تفسیر 1 گھنٹہ، لام کی تفسیر 1 گھنٹہ، ہا کی تفسیر 1 گھنٹہ، میم کی تفسیر 1 گھنٹہ، دال کی تفسیر 1 گھنٹہ، ادھر الحم کی تفسیر ختم، ادھر اللہ تعالیٰ کی راز ختم، اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم تم جو بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو، خدا کی قسم ایسی کوئی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے معلومات نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو نازل ہوئی ہے
یا میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کو بھر دوں۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، بلکہ فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے فرش کی ہی نہیں عرش کی باتیں پوچھو میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا علی، آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پوچھو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے فرمائے کہ آئینہ جبریل، کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اور پھر فرمایا انت جبریل، تو ہی جبریل ہے۔ اس نے کہا کیف علمت انا جبریل، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں ہی جبریل ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو مشرق اور مغرب کو ملاحظہ کر لیا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو جنوب و شمال کا مشاہدہ کر لیا، میں نے اوپر نیچے دیکھا تو تخت سرا سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا، مجھے کہیں بھی جبریل نظر نہیں آئے، میں نے پہچان لیا کہ تم ہی جبریل ہو۔ اس نے عرض کیا صدقت یا علی، اے علی آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرات گرامی اسی طرح اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نماز کا وقت قریب تھا، ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے علی، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ جنتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت علی سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو نماز جائے گی، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو دعویٰ سلونی جائے گا۔ اگر نماز گئی تو بھی ہم کامیاب، اگر جواب نہ دیا تو بھی ہم کامیاب، کیونکہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، جانوروں کا شمار حد و حساب سے باہر ہے، اس لیے جواب طویل ہوگا۔ مگر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ جنتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈا دیتے ہیں، جاؤ اب تم شمار کرتے جاؤ اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، کسی نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک لعاب دہن کا صدقہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ کو عطا فرمایا۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پلکوں پر ٹھہر گئے تھے، تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا، پھر کیا تھا کہ علم کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹے مارنے لگ گیا۔ تو حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی من عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ توجہ چاہوں گا، پوری کتاب یعنی قرآن پاک کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ملاحظہ کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور ایکم یاتی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے؟ تو ایک جن نے کہا انا اتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے جلدی چاہیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضور میں لے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ تو اس نے عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ جب آنکھ جھپک کر ملاحظہ کیا تو فلما راہ مستقرا عنده، پھر جب وہ دیکھا وہ تخت ان کے پاس تھا۔ یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا، اور وہ بعض کتاب بھی زبور تھی۔ تو ذرا خیال فرمائیے کہ جس کے پاس بعض کتاب کا علم ہو اور وہ کتاب بھی زبور ہو،
تو اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ آگ جھپکنے سے پہلے ہزاروں مائل سے تخت بلقیس لے آئے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اور وہ کتاب بھی قرآن مجید ہو تو اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو پھر اس کی طاقت یہ ہوا کرتی ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوا کرتا ہے کہ باپ خیبر کو ایک ٹھوکر سے اکھاڑ کر اپنی کمر پر اٹھا لیتے ہیں، اور وہی ہزاروں من لوہے کا دروازہ جسے کئی دن سے کئی صحابہ اکرام مل کر نہ اٹھا سکے۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ علم ہی کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر یہی وجہ تھی کہ خلافت راشدہ کے تمام ادوار میں فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے جاتے تھے، اور ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے ارشاد فرمایا کہ علی ہم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابن عساکر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ فرائض کے جاننے والے اور فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دار قطنی میں بیان ہے کہ دو دیہاتی جھگڑتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا، تو حضرت علی نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، یہ کہنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپک کر اس کے گریبان کو پکڑ لیا اور فرمایا تیرا برا ہو، تو جانتا نہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ تیرا بھی آقا ہے، یہ میرا بھی آقا ہے، یہ ہر مومن کا آقا ہے، اور جس کا یہ آقا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام صحائف اور کتب آسمانی کا نچوڑ قرآن میں ہے، تمام قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا نچوڑ اس کی بات کے نقطہ میں ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنا نقطۃ تحت باب، کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے۔ تو معلوم ہوا زبور کا علم علی کے پاس، تورات کا علم علی کے پاس، انجیل کا علم علی کے پاس، قرآن کا علم علی کے پاس۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مبارک فرماتے ہیں کہ انی وارث علوم الانبیاء والمرسلین، کہ میں انبیاء اور مرسلین کے علوم کا وارث ہوں۔ تو حضرات گرامی تمام انبیاء کے علوم کو ایک طرف رہنے دیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لہد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ آدم علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو کل علم۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ فینظر الی علی بن ابی طالب، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ علم آدم کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ فرمایا ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، باغ بہشت کا وہ
اگر علم لینا ہے تو دروازے پر آؤ، وہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، وہ جو من عنده علم الکتاب کا مصداق ہے، وہ جو قرآن کریم کا پورا عالم ہے، وہ جو دعوی سلونی فرماتا ہے، وہ جو عالم سننا ہے، وہ سب سے زیادہ فرائض کا جاننے والا ہے، اس کے قدم چومو، اس کی چوکٹ پر حاضری دو۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اے محبوب مت گھبرا میرے پیارے، میں آپ تیری رسالت کا گواہ ہوں، اور ان کو فرما دے کہ تم گواہی نہیں دیتے تو نہ دو، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، مجھے رسول بنا کر بھیجنے والے کی گواہی کافی ہے، مجھے نبی بنا کر معبود فرمانے والے کی گواہی کافی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا گواہ وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو حضرات اکرامی، ایک گواہ میرے حبیب کی رسالت کا اللہ، ایک گواہ میرے آقا کی رسالت کا حضرت علی، عدالت میں دو شاہد عادل گواہی دیں تو شہادت مکمل، میرے مصطفیٰ کی گواہی اللہ اور علی نے دی تو رسالت مکمل، تکمیل رسالت ہو چکی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا کیونکہ شہادت مکمل ہو چکی۔ علی کا وجود شہادت کی تکمیل، علی کا وجود ناطق قرآن، علی کا وجود شہر علم کا دروازہ، باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے۔ تو حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت علمی ہے، فضیلت علی الاطلاق نہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں علی الاطلاق فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس فضیلت علمی کو سن کر پریشان ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ مولانا نے مولا علی کو عالم کہہ کر انہیں سب صحابہ سے افضل قرار دے دیا۔ بات یہ نہیں ہے، اتنا ضرور کہوں گا کہ مولا علی کی فضیلت علم میں کوئی صحابی آپ کے مقابلہ میں نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ فضیلت کلی نہیں بلکہ فضیلت جزوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحبی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا برحمتک یا